السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت خاص سے 24 آور کے بعد ایک دفعہ پھر ہماری ملاقات ہو گئی، اور ہماری ملاقات بھی کتنی خوبصورت ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی مجلس میں ایک دوسرے سے تعلق بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یقیناً یہ تعلق وہ ہے جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ برادران گرامی، ذکر الہی وہ نعمت ہے جو بندے کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گریہ وزاری کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح استقبال کرتے تھے، یہ باتیں ہم نے پہلے سے ذکر کی ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاکیزہ زندگی سے بھی ہم نے حالات واقعات بیان کیے۔ یہ ہمارے صوفیاء کرام بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے ان کے دلوں کی دنیا کو آباد کرتے تھے۔ میں نے خیال یہی آیا کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے بندے کی، کہ جب بندے کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اور آج جو حالات اور واقعات ہیں، جس طرح ہم انسانوں کی بے بسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے اور ساری قوتیں اس کے سامنے بے بس ہیں، تو آئیے ذرا ہم بھی اپنی اس عملی زندگی کے اندر کوئی یو ٹرن لے ہی لیں، کوئی ایسا معجزہ رونما ہو جائے ہماری زندگی کے اندر بھی۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جو اللہ کے بندے کی زندگیوں کو ہم پڑھیں وہ کیسی ہیں، کس طرح زندگی گزارتے تھے، تو اس کے لیے تھوڑی سی اگر ہم کوشش کر کے دیکھیں تو میرے نظر میں اچانک ایک یہ کتاب آئی ہے، اور یہ 1984 میں حضرت ضیاء العلوم جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور انہوں نے ایک اللہ کے بندے کی زندگی کے جو معمولات ہیں وہ بیان کیے ہیں اس میں، اور وہ بندہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، یہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شمس العارفین کا نام دیا ہے۔ ان کی جو خانقاہ تھی آج بھی وہ کمرے موجود ہیں وہاں پہ، جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا تو وہ ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے اور مختلف اوراد و وظائف پہ لگا لیتے تاکہ من کی دنیا صاف ہو جائے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں بھی جب لوگ آتے تھے نا تو حضور علیہ السلام نے بھی ایک صفہ چبوترا بنایا ہوا تھا، وہاں پہ درویش وہاں ٹھہرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہ کر 24 آور، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی بھی ہے، تو حضور علیہ السلام ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں کہ ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے۔ تو حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر بے شمار دین کی جو ہے نا وہ خدمت کی اور بے شمار لوگوں کو دین کا پیغام پہنچایا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مطلب صوفیاء نے ان کے اپنے اپنے اوراد و وظائف کروا کے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم ایک اللہ کے بندے کی ذرا زندگی کو دیکھیں کہ وہ کیسے تھی، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہم بھی اس میں سے ذرا کر کے تو دیکھیں نا۔ میں نے ویسے 1-2 دن کوشش کی ہے، میں کہا یہ انہی کا کام تھا، لیکن آج ہم جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے، تو بھائی ساری دنیا کے کام ٹھپ ہیں، کوئی رب سے ہی واسطہ تعلق کوئی جوڑنے کی کوشش تو کرے نا۔ تو آئیے ذرا ایک اللہ کے بندے کی زندگی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اچھا، یہ پھر یہ 1291 میں یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جو گولڈا شریف والے ان کا نام ہے، پیر حیدر شاہ صاحب جلال پوری ان کا نام ہے، اور حضرت خواجہ شمس العارفین کے جو سجادہ نشین تھے حضرت خواجہ محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1291 ہجری میں جو ہے نا یہ انہوں نے یہ ترتیب دی، اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کا وصال سن 1300 ہجری میں ہوا تھا، کیونکہ آپ کی زندگی میں ہی یہ مجموعہ وظائف مرتب ہو گیا تھا اور آنے والے درویشوں کہا جاتا یہ کرنا ہے۔ اب ذرا میں اس میں چلتا ہوں کہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے یہ جو اوراد و وظائف ہیں، تاکہ طالبان راہ حق اس طریقہ پر عمل کر کے منزل مقصود تک رسائی حاصل کریں۔
اور وہ طریقہ شمس العارفین نے فرمایا جب طالب راہ حق نیند سے بیدار ہو تو مسنون طریقے پر وضو کرے، مسواک وغیرہ کرے، پھر دوگانہ نفل تحیت الوضو پڑھے. یہ تہجد کی بات ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور دوسری رکعت میں یہ آیت کریمہ پڑھے مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ 2 رکعتیں پڑھ لی. اس کے بعد نماز تہجد 12 رکعت 6 سلاموں کے ساتھ ادا کرے. ویسے 2 رکعت بھی پڑھ لے تہجد ہو جاتی ہے، لیکن یہ 12 رکعت. اور کہتے ہیں کہ ہر بار 2 نفل کی نیت باندھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی جی وہ خالدون تک رکوع مکمل کرے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا، اس کا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک. یہ 2 رکعت پہلے تہجد میں یہ ہو گئے. اس کے بعد جو باقی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت کے اندر 1 دفعہ سورہ اخلاص کا اضافہ کرتے چلے جائیں، کہ پہلی رکعت میں 1 دفعہ، دوسری میں 2 دفعہ، تیسری میں 3 دفعہ، چوتھی میں 4 دفعہ، یوں کرتے کرتے تو یہ 12 رکعت تہجد کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور یہ تہجد ہوگی. جب تہجد پڑھ لیں پھر کیا کریں؟ پھر یہ دعا مانگیں اللہ سے. سحری کے وقت دعا کتنی خوبصورت ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا وفوقی نورا تحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا. ترجمہ سن لیں. اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری آنکھوں میں نور بھر دے، میرے کانوں میں نور بھر دے، میرے دائیں طرف نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے جو ہے نا وہ زبان میں، میرے پیچھے نور کر دے، آگے نور کر دے. یا اللہ میرے لیے نور ہی نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے پٹھوں میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، میرے نفس میں نور کر دے، میرے لیے نور کو عظیم بنا دے. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. یہ ہے تہجد کی نماز. اس کے بعد کیا؟ مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ استغفار یہ پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ استغفار کرنا، توبہ کرنا. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں صبح صادق تک پاس انفاس یا وقوف قلبی میں مشغول رہے. یہ آنکھیں بند ہوں اور سانس کو روک کر اللہ ہو، جب سانس پورا ہو جائے پھر نیچے ہو، یہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کے نام پہ یہ پاس انفاس کا ذکر یہ کرتے رہنا. اور جب نماز صبح کا وقت ہو جائے تو نماز باجماعت ادا کرے. اور آج کل تو آپ گھر میں نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں. اور سلام کے بعد آیت الکرسی 1 بار، پھر سبحان اللہ 33 بار 33 ٹائم، الحمدللہ 33 ٹائم، اور پھر اللہ اکبر 34 ٹائم. اور اس کے بعد پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ یہ پڑھے. اور 80 مرتبہ یہ پڑھے یا ودودو یا ودودو یا ودود. جب یہ تصور کر پوری دنیا کا خیال رکھ لے. اور اس کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے یہ مسبحات 10، یہ قرآن حکیم کی 10 آیتیں ہیں جن کو 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. وہ اس کتاب میں ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی طلوع آفتاب سے پہلے یہ پڑھ لو. اس کے بعد اسماء حسنہ، اللہ کے جو نام ہیں وہ اس کتاب میں درج کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ 1 مرتبہ درود کبیر پڑھ لے، دعائے کبیر پڑھ لے. پھر اسبوع شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے ہفتے کی الگ الگ دعائیں بنائی ہیں، اللہ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، یہ کر لی جائیں. اس کے بعد 1 دفعہ درود مستغاث شریف پڑھا جائے، یہ ایک بڑے کمال کا ہے. یہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب ہے یہ درود پاک. جب آپ پہ ایک پریشانی آئی تھی نا تو آپ یہ درود پاک پڑھتی رہتی تھیں. اور یہ جب پڑھ لے اور اس کے بعد پھر 1 دفعہ
درود کبریت احمر، یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مرتب کرتا یہ ہے درود کبریت احمر شریف، اس کو پڑھ لے۔ اور اس کی ویسے اگر اس کی زکوٰۃ بھی ان دنوں میں ادا کر لی جائے نا، جو حضرات درود کبریت احمر پڑھنا چاہیں تو وہ یہ آج کل موسم ہے روحانیت کی بلندی کا، تو یہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، الگ سے طریقہ میں عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی کہ اپنے جو بزرگوں کا سلسلہ چشتیہ، نظامیہ یا قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اپنے بزرگوں کا سلسلہ پڑھ لیا جائے۔ پھر نماز اشراق پڑھے، اس کے بعد صلاۃ العاشقین 4 رکعت نماز پڑھے، اور یہ جو صلاۃ العاشقین ہے 4 رکعت یہ بھی پڑھنے کی خاص ترکیب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سے نور طلب کرے اور یہ کہے کہ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد نعمتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وزد ذوقنا وزد علمنا وزد عملنا و یا مولانا برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اسماء الحسنہ پڑھے، پھر اسماء النبی پڑھے، نبی علیہ السلام کے اسماء گرامی، پھر جو درود پاک کی فضائل ہیں ان کو تھوڑا سا پڑھے، پھر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائے اور روزانہ 1.25 پارہ منزل پڑھے تاکہ 24 دنوں میں قرآن کریم ختم ہو جائے۔ اس کے بعد پھر یہ سلوک کی، معرفت کی، سیرت کی یہ کتابیں، توحید کی یہ بھی پڑھیں۔ پھر دوپہر کو قیلولہ کرے، اور یہ جو قیلولہ کرنا ہے دوپہر کو یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کیلو فإن الشیطان لا یکیلو، کہ دوپہر کو قیلولہ کر لیا کرو۔ قیلولہ ہوتا ہے تھوڑی دیر سو جانا دوپہر کو، فرمایا کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ جب بندہ قیلولہ کرتا ہے تو جسم ایک دفعہ پھر ریلیکس ہو جاتا ہے اور تازہ دم ہو کر پھر بندہ اللہ کی بندگی کی طرف مصروف ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تو پھر وضو کرے، نماز ظہر باجماعت ادا کرے۔ اس کے بعد پھر ختم خواجگان پڑھے جو اپنے بزرگوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد 360 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا منہ الا الیہ۔ اس کے بعد سورہ لم نشرح 360 مرتبہ پڑھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ 360 مرتبہ پڑھے، آخر کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ پھر عصر کی نماز کا جب ٹائم ہو جائے 4 رکعت نماز سنت ادا کرے، اور پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد عصر 4 بار، دوسری 2 رکعتوں میں 3 بار، اور پھر 2 بار، اور چوتھی رکعت میں 1 بار، ان کے پہلی میں 4، پھر 3، پھر 2، پھر 1 سورہ عصر میں جو ہے نا وہ سورہ عصر پڑھے عصر کی سنتوں میں۔ اور اس کے بعد سنت عصر کے بعد سلام پڑھے، اور اگر جو ہے نا وہ پھر بیٹھ کے مسبحات عشر وہ جو 10 آیتیں ہیں 7 مرتبہ پڑھی ان کو پڑھا جائے، اور نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ اس کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھے 3 سلاموں کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ اوابین جو مغرب کو پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت حفظ الایمان پڑھے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کرنا، چونکہ یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے کرنی چاہیے۔ اور حفظ الایمان میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ اور سورہ فلق 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں جو سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ والناس 1 مرتبہ پڑھے، اور یوں پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جائے۔ یہ ہے جناب اللہ کے بندے کی یہ تربیت کی گئی ہے۔ جی ہم آج کل سوچتے ہیں جناب پتہ نہیں یہ اللہ کے ولی کیسے بن جائے تھے۔ بھائی کوئی اللہ ولی بننے کے لیے، ایک بزرگ کہتے تھے کہ ولی کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، ذرا یہ کام کر کے دیکھ لینا تو ہم بھی ولی بن جائیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو میں نے چیز جن حضرات کو ضرورت ہو تو میں کتاب بھی پیش کر سکتا ہوں جو یہاں پہ ہمارے قریب رہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ کتاب دے دوں گا، ان کی فوٹو کاپی کروا کے بھی دی جا سکتی ہے، اوریجنل کتاب بھی دی جا سکتی ہے۔ ذرا میں اس انتظار میں ہوں، اب ایک دوست نے 15,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی ہے جی، اور بھی کہ سوکھے آسان کام تو آپ نے کر لیے۔ ذرا یہ اللہ کے بندوں کی اور اولیاء کاملین کی جو زندگیاں ہیں نا وہ کتنی خوبصورت تھیں۔ یہ میں نے آج صرف اس لیے رکھی ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا اللہ کی بندگی کا۔ ہم تو تھوڑی دیر پڑھ کر اس کے بعد سستی آ جاتی ہے جی، اور اس کے بعد پھر ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا۔ نہیں بھائی، اللہ کے بندے تو ساری رات جاگتے رہتے تھے، اور جب صبح ہوتی پھر کہتے تھے نہیں جناب مجھ سے بڑا گنہگار ہی کوئی نہیں ہے۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا حرم کعبہ میں بڑے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یا اللہ بڑا گنہگار ہوں، بڑا گنہگار ہوں۔ کسی نے کہا یار یہ کوئی بڑا ہی گنہگار آدمی، پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے ہیں اس نے جی کیا۔ جب دیکھا گیا تو وقت کے امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ذرا سوچ سمجھ کر اتنا بڑا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کا روب، دبدبا، ہیبت دیکھیے جی، ہم جو ہے نا وہ حیران ہے کہ میرے مالک یہ کیا ہو گیا ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن، معیشت برباد ہوگی لوگوں کی، بڑی بڑی قوتیں جہاں پہ دم بے خود ہو چکی ہیں، لیکن اے انسان ابھی بھی تیرے اوپر یہ وقت نہیں آیا کہ تیرے اندر کو تبدیلی ہے۔ آئیے اللہ کے ذکر کی طرف، آئیے اللہ کی بندگی کی طرف۔ یہ جو اللہ کے بندے جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، ایک دن نکلی جوش میں، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑا ہوا، ایک ہاتھ میں آپ نے آگ پکڑی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں جی کہاں جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی کہ میں نا دوزخ کو اس لوٹے سے جو پانی اسے بجھانے جا رہی ہوں، اور یہ آگ اس سے جنت کو جلانے کے لیے جا رہی ہوں، راکھ کر دینا چاہتی ہوں۔ پوچھا اماں جی کیوں؟ فرمانے لگی کہ تاکہ ہم جنت کی لالچ اور دوزخ کے ڈر سے اللہ کی بندگی نہ کریں، بلکہ اللہ کی بندگی اس لیے کریں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ میں نے ماڈل ایک رکھا ہے جی، اور یہ محض اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو زندگیاں وقف کی ہیں۔ ہم یہ 4 دن جو لاک ڈاؤن والے ہیں، اسی میں ذرا کر کے دیکھیں۔ میں انتظار میں ہوں گا جی۔ میں نے آج اپنے 1-2 دوستوں سے کہا کہ ذرا پریکٹیکل کریں تو صحیح، آغاز کریں تو صحیح جی، آئیے ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھیں، اللہ کے بندوں کی زندگیاں، قرآن کی طرف توجہ کریں، یہ سوشل میڈیا کی طرف تھوڑی سی توجہ کم کر کے آئیے ذرا اس طرف توجہ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو خوبصورت لمحات ہیں، لوگ جو مرضی کہتے رہیں جی دین کی طرف، جی اللہ کے بندوں یہ ذکر و اذکار کرنے سے ہی تو ہم دین کی طرف آئیں گے جی، قرآن پڑھ لیں جی، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں بھائی، یہ اپنے من کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اس کے ذکر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ قرآن بھی ہم نے سورۃ تغابن سنا، ہمارے سید صاحب نے پڑھا، اللہ کریم اس کو بھی قبول فرمائے۔ آئیے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب کی حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی میرے دل میں نہیں بس رہا، بس میرا اللہ ہی میرے دل میں ہے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کریم 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب لم یزل، جو پڑھا سنا اسے قبول فرما، کمی بیشی رہ گئی ہو اسے معاف فرما. یا اللہ جتنے لوگ اس وقت ہمارے ساتھ اس محفل ذکر میں، اس مجلس سے روحانی میں شامل ہیں، سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما. میرے مالک جتنے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، تو سب کے دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے مالک اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرما. یا اللہ اس موذی مرض سے سب کو نجات عطا فرما. الہ العالمین پوری دنیا میں امن اور سکون عطا فرما. میرے مالک تیری مخلوق جو خوف زدہ ہو چکی ہے، میرے مالک انہیں امن دے، انہیں سکون دے، انہیں اپنی طرف آنے کی اجازت عطا فرما. میرے مالک انہیں اپنے ذکر کی طرف آنے کی اجازت عطا فرما. میرے مالک انہیں دولت ایمان سے مالا مال فرما. یا اللہ تو خود کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ساری دنیا میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، لیکن تو اپنے منتخب بندوں کو ہی اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے پیارے بندوں کو ہی اجازت دیتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں، صاحب کردار ہوں، صاحب گفتار ہوں. وہ اپنے دلوں کی دنیا کو تیرے ذکر سے آباد رکھیں. میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیرے منتخب بندے ہیں،
جو تیرے پیارے بندے ہیں، جن پر تو نے اپنا کرم کیا ہوا ہے، جن پر تو نے اپنا فضل کیا ہوا ہے، میرے مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے۔ الہی ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، الہی ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نیک بندوں میں شامل فرما۔ الہی ہمارے ملک پاکستان کو، ہمارے ہندوستان کو، ہمارے بنگلہ دیش کو، ہمارے انڈونیشیا کو، ہمارے عرب ممالک کو، ہمارے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، ہمارے یورپ کو، یا اللہ ہر ملک ماس ملک خدا ماس، یا اللہ ساری دنیا ہمارا ہے، یا اللہ تیرے بندے وہاں بستے ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں ان کے پیر وہیں پہ خیر، یا اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ میرے مالک ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرما دے، اپنے ذکر سے ہمیں اپنے دلوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكفى بالله وكيلا۔ یا حافظ یا ناصر یا معین یا مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ کلتی التی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔